नाज़रीन कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। हमारे कैमरामैन साहब आज मौजूद नहीं है, लिहाजा थोड़ा सा बैकग्राउंड और लाइट शाइट का भी थोड़े से मसाइल होंगे, लेकिन अब इट्स हो गया, चलता है, पाकिस्तान में ये सब चलता है। अच्छा नाज़रीन कुछ आम तरीन खबरें हैं, बहुत सारी खबरें, बल्कि ट्रंप की खबरें भी हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नाज़रीन पटवारियों को गालियां दी जा रही है, नंगी गालियां, लिटरली मैंने पहली दफा ऐसी गालियां सोशल मीडिया पर आकर पढ़ी और ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जिन्हें हुकूमत ने नवाजने के लिए सरकारी टेलीविजन के ऊपर लाकर बिठाया। अब उनके रेट बकायदा ऐसे लगाए जा रहे हैं कि भाई तेरा रेट ये है और तेरे घर वालों का रेट ये है। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर हो रहा है, ये ट्विटर के ऊपर हो रहा है नाज़रीन, उनके मैसिवली सर्कुलेट कर रहा है और महसूस ये हो रहा है कि नाज़रीन एक जमात से अलाइन लोग पागल हो गए हैं या बिल्कुल भावले हो गए, या जो लोगों का खून जिसे जस्टिफाई ये करते रहे वो खून इनके सरों पर चढ़ गया है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले सोहेल खान अफरीदी पेशावर बार में आज इन्होंने खिताब किया नाज़रीन, एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि दलाइल के साथ सोहेल खान अफरीदी ने गुफ्तगू की। वहां पर खड़े होकर उन्होंने वकला को यह कहा कि भाई ये सिर्फ मेरे घर में आग नहीं लगी हुई, ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, और आज जो महसूस कर रहा है कि ये आग उसके घर तक नहीं जाएगी, वो ख्वाब तो देख सकता है, लेकिन ये आग उसके घर तक जाएगी। सोहेल खान अफरीदी को सुन लें। अगर फर्ज करे कोई इसलिए चुप है कि मेरा घर जल रहा है और आप कुछ नहीं कहेंगे तो ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, इसमें आप भी झुलसेंगे। ये घर जो है आपके घर, ये आग आपके घर को भी लपेट में लेगा, आज हो कल हो या परसों हो। जस्टिस वकार सेठ शहीद, अरशद शरीफ शहीद, इस तरह के हमारे बहुत से जजेस साहिबान, सहाफी बरादरी, वो हमारे सामने हैं। नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि हम किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाएंगे, हम बंदूक नहीं उठाएंगे। आपको याद होगा गंडापुर साहब माही में बढ़ के मारा करते थे, मैं पहाड़ी से नीचे आऊंगा, मैं उधर से निकलकर मैं हथियार लेकर आऊंगा, मेरे पास भी हथियार है। सोहेल खान अफरीदी ने कहा नहीं, हम हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि हम इन्हें मजबूर कर देंगे कि ये आइन और कानून के रास्ते के ऊपर चलें। हम इन्हें मजबूर कर देंगे कि ये मुल्क आइन और कानून एक नॉर्मल स्टेट की तरह, एक नॉर्मल रियासत की तरह फंक्शन करेगा। लेकिन पाकिस्तान में नाज़रीन ज़ाहिर तड़ियां लगाई गई, सोहेल खान अफरीदी साहब को डिसरेस्पेक्ट किया गया, एक सीएम को इमरान अहमद खान नियादी के साथ नहीं मिलने दिया गया और अल्फाज कहे गए ऐसी की तैसी। अब ऐसी की तैसी के ऊपर मैं आपको एक लतीफा सुनाना चाह रहा हूं, और जो हबीब अकरम साहब का तज्जिया है वो भी सुन लें और साथ एक लतीफा भी सुनिएगा। ये सुन लें। मतलब अब जरा मैं तो बास लोगों की ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी जी। अच्छा बात यहां तक आ गई है यानी बात यहां तक आ गई, मैं तो उस लतीफे को देख रहा हूं ऐसी की तैसी। अच्छा, बड़ी आप बदमाशी कर रहे हैं ना? बदमाशी कर, अब आपको बताते हैं। अच्छा क्या है सजा, क्या है? मुलाकात नहीं होगी। मैं अब जेल के दरवाजे पर खुद बैठ, मैं अब आने जाने का हिसाब रखा करूंगा। मतलब क्या है यार आप लोग। असद अली तूर साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो गंडापुर साहब थे वो पब्लिकली तो खैर तड़ियां लगाते थे, लेकिन बंद कमरों में वो जाकर टेम्परेचर नीचे कर देते थे, गोडे गिट्टू को हाथ लगाकर सर माफ कर दो, आगे बढ़ते हैं, छोड़े सर, वो आपको पता है अवाम को बताने के लिए किया जाता है। लिहाजा ये असद तूर साहब को सुने, और सोहेल अफरीदी साहब नाज़रीन जो पब्लिक में हैं वही बंद दरवाजों के पीछे भी हैं, ये सुन लें। एस्टैब्लिशमेंट के जो करीबी लोग भी हैं वो भी ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर भी सख्त बयान देते थे, लेकिन वो प्राइवेटली आके उन बयान की वजाहत कर देते थे और प्राइवेटली वो टेम्परेचर बहुत नीचे रखते थे। जलसों में अवाम के ऑप्टिक्स के लिए वो सख्त बयान दे देते थे, लेकिन उनमें और सोहेल अफरीदी में फ़र्क ये है कि सोहेल अफरीदी एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए कहते हैं कि ना सिर्फ पब्लिकली हमारे खिलाफ एक जारहाना पोजीशन लिए हुए हैं, बयान दे रहे हैं, बल्कि प्राइवेटली भी वो उस टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो जो कुछ जलसों में कह रहे हैं वो उस पर अपने अमल से उस पर अमल करते भी नजर आ रहे हैं। यानी कि वो अब नाज़रीन ये खबर आ रही है, ये मुज़म्मिल असलम साहब ने खबर दी है और आमिर मतीन साहब ने भी ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के अंदर के जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान के 4 बड़े तरीन सेठ दिवालिया होने जा रहे हैं, 4 बड़े तरीन सेठ दिवालिया होने जा रहे हैं, यानी कि बैंक्रप्सी और दिवालिया होने का ऐलान कर रहे हैं। मुज़म्मिल असलम का इंकशाफ, कौन है वो सेठ, मगर हैरानी क्यों है बाकी सारे सेठ भी चीखें मार रहे हैं कि ये दुकान ऐसे नहीं चलेगी। अब तो वर्ल्ड बैंक भी बोल पड़ा है, किधर है शहबाज शरीफ, किधर है औरंगजेब, जवाब क्यों नहीं देते, जाली दौरों से काम नहीं चलता, क्या हम दिवालिया होने जा रहे हैं? तो 4 सेठ नाज़रीन ऐलान करने जा रहे हैं कि भाई हम दिवालिया हो चुके हैं। 28 कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर चली गई हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की जो सतह है वो 55% तक पहुंच चुकी है, यानी 55% लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन 34 दौरे कर चुके हैं, 18-19 माह में 34 दौरे कर चुके, और ये लेविश दौरे, ये नॉर्मल दौरे नहीं होते मेरे और आप वाले के फैजाबाद के होटल में ठहर गए, किसी की रिहायश ले ली, कोई हॉस्टल में जाकर खड़े, ये ऐसे नहीं है, ये लेविश दौरे होते हैं नाज़रीन। 5 स्टार एकोमोडेशन, चड्डी, धोती, बनिया, यानी साबुनदानी, साबुन तक का अवाम के खून पसीने से नाज़रीन खर्च किया जाता है, और एक धेले की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। 50 साल तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर नाज़रीन हमारी इन्वेस्टमेंट है।
امریکہ بھی ہمیں گلے لگا رہا ہے, چین بھی گلے لگا رہا ہے, شیخ بھی ہمارے ساتھ خوش ہیں, سینٹرل ایشیا بھی خوش ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی خوش ہے ہمارے ساتھ. پیسے نہیں آ رہے, یعنی کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیسی خوشی ہے ناظرین کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں, لیکن ہمیں دلاسا تو دیا جا رہا ہے, لیکن روکڑا نہیں دیا جا رہا, مال نہیں دیا جا رہا. اب صرف یہ ٹرمپ کی اب اسپیچ سنیں, یہ انہوں نے ساؤتھ کوریا کے اندر کیا, اگین انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کیا. ہمارے لیے اعزاز ہے, ہمارے لیے خوشی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کیا, گڈ, ویل ڈن, ہمارے ملک کی تعریف ہوئی ہے. ہم چلیں اب اسے سر آنکھوں پر سمجھتے ہیں, لیکن بھائی پیسے نہیں ہیں اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر روزی روٹی نہیں ہے, اس ملک کے اندر نوکری نہیں ہے, اس ملک کے اندر گورننس نہیں ہے, اس ملک کے اندر سی سی ڈی کے ذریعے لوگوں کو مروایا جا رہا ہے, اس ملک کے اندر ایک صوبے کے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ڈان اخبار ناظرین آج کا اخبار ہے, اور یہ بڑا کیٹیگوریکلی پہلے پیج کے اوپر یہ پوری خبر لکھ رہا ہے کہ جناب جو افغانستان کے ساتھ ہم نیگوشیشن کر رہے تھے, افغانی ہماری بات نہیں مان رہے, افغانی بھارت کی جا کر ناظرین ان کی پروکسی بنے ہوئے ہیں, اور یہ کسی بھی طرح کا میکانزم جو کہ دہشت گردوں کو مانیٹر کیا جائے وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سن لیں. So important. If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And this is a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. اب ناظرین جو ڈکی بائی والا, آپ صرف ایک مثال لے لیں, وہ ڈکی بائی والا معاملہ تھا. اس میں جو عدیل راجہ صاحب ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہے, ان کے 40 کروڑ روپے ڈوبے ہیں. یعنی 40 کروڑ روپے پاکستان کی ایک بڑی شخصیت جوئے کے اندر لگائے ہوئے تھے. دیٹس وائی ڈگی کے اوپر غصہ نکالا جا رہا ہے. یہ بھی سن لیں آپ. ڈکی بھائی کی فیملی کے قریبی ذرائع سے ایک خبر ملی ہے. انہوں نے کہا جی ڈکی بھائی کے شاید کہنے میں آ کے یا ان کے انفلوئنس کی وجہ سے کسی طاقتور شخصیت یا ان کے کسی رشتہ دار نے بائنیمو نامی ایپ میں کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے, کروڑوں روپیہ تھا شاید, یہ وہ ڈوب گئے. تو وہ شخصیت غصے میں آ گئی. انہوں نے ڈکی بھائی کو کہا کہ مسٹر ڈکی گیو اس پیسہ بیک, بلکہ 40 کروڑ روپیہ واپس دو. کچھ ایسی فگر میں نے سنی ہے, انہوں نے بتائی کچھ فگر. تو ڈکی بھائی نے کہا جی میں کہاں سے دوں یہ فگر, تو جس پہ وہ غصے ناک ہو گئے, غضب ناک ہو گئے. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. پھر ڈکی بھائی کو چک لیا گیا, ڈکی بھائی بند ہو گئے. اس کے بعد فیملی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی سے رابطہ یہ بھی کیا گیا کہ ڈکی بھائی آپ پیسے دے دیں تو آپ کو چھڑوا دیتے ہیں, ورنہ آپ چھٹ کے دکھائیں. جس پر ڈکی بھائی صاحب نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو نہیں آپ کے پیسے کھائے, تو میں کیسے آپ کو پیسے واپس دلواؤں. تو وہ طاقتور شخصیت مزید غصے ناک ہو گئی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی کی فیملی کو بھی کافی سارے تھریٹس اور دھمکیاں لگائیں گے. اس کی بیوی کی گرفتاری کا بھی کہا گیا کہ اس کو بھی گرفتار کر لیں گے ہم, اور وکیل اگر یہ وکیل کیا, وہ وکیل کیا, فلاں وکیل کیا, تو تمہیں ضمانت شمال کو بھول جاؤ. حالانکہ ڈکی بھائی کے خلاف تمام آفینسز بیلیبل آفینسز ہے. کسی ان کی بیل پہلی سماعت میں بیل ہو جانی چاہیے, ان کو ہمیشہ کی سیل میں ڈال دیتے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مرضی کا وکیل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسے لیجیے. اسی اسنا میں NCCI کے افسران جن کو آرڈر تھا اس کو گرفتار کرنے کا, سرفراز صاحب خاص طور پہ, انہوں نے جب دیکھا کہ ڈکی بھائی تو رانگ سائڈ آف دا پاور ہے, تو ڈکی بھائی کو انہوں نے بھی نہیں چھوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے بھی فیملی نے 1.5 کروڑ روپے کی رقم تک تو کنفرم کی مجھے کہ 1.5 کروڑ روپیہ لیا, اس سے آگے کا میرے کو علم نہیں کتنا پیسہ لیا, 5 کروڑ کی فکر گردش کری, وہ بھی انہوں نے لے لیا. جس پہ طاقتور شخصیت مزید غصے میں آ گئی کہ سالوں میرے پیسے ڈوبے میں, تم آ کے اپنے بیچ میں پیسے بنانے شروع کر رہے ہو, اور انہوں نے مزید بستی فرمائی NCCI افسران کی. پھر ان کی شکایت کر دی, پھر وہ بھی گرفتار ہو گئے. اب اس کے اوپر ناظرین شہزاد اکبر صاحب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے کی ایک بڑی شخصیت کے قریبی نے کسی نے یہ کروڑوں روپے لگائے ہوئے تھے اور وہ ڈوب گئے, اور اس کے بعد ڈکی بھائی کو ڈنڈا دیا گیا کہ ہمارے پیسے واپس دو اور 40-50 کروڑ روپے دو. اس کے بعد ڈکی کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اداروں کی شخصیات کو اٹھایا گیا ہے. دوسری جانب ناظرین آوازیں بند کی جا رہی, بالکل گلا گھونٹا جا رہا ہے. یہ ڈان اخبار کی آج کی خبر ہے. unhappy with the NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جس نے ہمارے اکاؤنٹس بند کیے, ہمیں پاکستان سے باہر جانے پر روکا. یہ ناظرین زندگی جہنم بنا دی پاکستان میں عام لوگوں کی, اور بعد میں کیا نکلا کٹھا چھٹا کہ یہ خود 10-12 کروڑ روپے رشوت لے کر اپنی جیبوں میں ڈالتے رہے. اب خبر یہ ہے کہ پنجاب ٹو سیٹ اپ نیو ایجنسی, یعنی مریم نواز شریف صاحبہ ایک نیو ایجنسی بنانے جا رہی ہیں آوازوں کو کرب کرنے کے لیے, آوازوں کو بند کرنے کے لیے, لوگوں کے گلے گھونٹنے کے لیے, لوگوں کی زبانیں کھینچنے کے لیے. لٹرلی ناظرین خوفناک قسم کا فیشزم ہے اس ملک کے اندر. آپ احتجاج کرتے گولی ماری جاتی ہے, آپ کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے, سوشل میڈیا پر آپ بات چیت کرتے ہیں, ادارے آپ کے خلاف کیسز کھول دیتے, آپ کے بینک اکاؤنٹس بند کر. اب ایک اور نئی ایجنسی شروع کی جا رہی ہے کہ جناب جو تھوڑا بہت بھی سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر موجود ہے اسے بھی بالکل کرب کر دیں, بالکل اس ملک کو ناظرین ایک جہنم بنا دیں, اور یہ ایک جہنم کی طرح یہ ملک آگے چلے, اور یہ ملک اسی طرح سے چلے گا. یہ دس از ہاؤ واقعتاً ایک ملک کو ناظرین ایک خوفناک فیشزم کی زد میں ہے جہاں پر ملک موجود ہے. اور دوسری طرف آپ لطیفے سنیں, یہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں چھوٹا تھا, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, والد نے محنت جاری رکھی, 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنا لی. بھائی 18, یہ کون سی محنت ہے ناظرین؟ میرے اور آپ کے باپ دادا نے, ہم سب نے, ہماری نسلوں نے پچھلے 150 سالوں سے وہ محنت کر رہے ہیں, لیکن آج تک ایک فیکٹری نہیں بنی, ایک دکان, ایک ٹھیلا, ایک کھوکھا ہم نہیں کھول سکے, ایک ٹھیلا نہیں لگا سکے. لیکن یہ کوئی عجیب ماشاءاللہ سے خاندان ہے ناظرین, کوئی ایسا کوئی خوفناک قسم کا
انٹرپرینور خاندان ہے کہ جناب 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں ماشاءاللہ انہوں نے لگا دی ہیں، اور یہ 6 فیکٹریاں ہیں جو کہ ناظرین چلی ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ نجم ولی خان ہیں، اور نجم ولی خان وہ ہیں جو کہ جنہیں ٹاؤٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں، جو حکومتی صحافی ہیں، جنہیں سرکاری ٹیلی ویژن پر بٹھایا گیا۔ ان کا کام صرف بدبودار غلیظ، یعنی ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ عمران خان کو گالی دے سکتے ہیں اور ننگی گالیاں دیتے ہیں ناظرین۔ سوشل میڈیا پر بالکل بکواس ان کی منہ سے نکلتی ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے رہے ہیں، ہماری اسلام آباد پولیس ناظرین، اس کے انتہائی خوبصورت جوان عدیل اکبر، اس جوان نے خود کو گولی ماری، اور ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ ابھی تک کوسچنیبل ہے بہت سارے حوالوں سے، کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ انہوں نے آ کر اسے احمق ڈکلیئر کر دیا، اسے بزدل اور بےغیرت ڈکلیئر کر دیا۔ ابھی انہوں نے ناظرین سوشل میڈیا پر آ کر انیک ناجی صاحب کو گالی دی ہے، ان کے مرحوم والد کو کہا کہ وہ پیتا تھا، شراب پی کر آتا تھا۔ اس ملک کے اندر ناظرین مذہب، شراب، لڑکیوں کا نشہ، فلانا ڈھمکانا، یہ بالکل تھوک کے حساب سے ملتا ہے اور ہر بندے کو وہ چیپ دیا جاتا ہے۔ انیک ناجی صاحب لکھتے ہیں، بہت صبر کیا، خاموش رہا، بلاک کر دیا، مگر گزارا نہیں ہو۔ تو تڑاک کے تم قابل نہیں ہو، یہ لہجہ صرف دوستوں کے لیے ہوتا ہے، تم قبروں پر تھوکنے والے جانور ہو۔ تمہاری آج کل کی جو ماں یا بہن یعنی مریم نواز ہے، مریم نواز نے خود مجھ سے میرا نمبر مانگا تھا اور خود سے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے اس سے کبھی نمبر نہیں مانگا۔ باقی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تمہاری اوقات سے بہت اونچا ہے، لیکن تم نے میرے مرحوم والد کے بارے میں کہا کہ وہ پی کر تمہارے پروگرام میں آتے تھے، تو میں تمہیں جواب دوں کہ میرے والد مرحوم کی بہت سی شامیں ایسی بھی ہیں جن کا حساب میں نے ساری زندگی دیا ہے۔ تمہارے پروگرام میں آئے یا تمہارے گھر میں آئے اور تمہارے گھر میں آئے اور آگے کوسچن مارک ہے، تو دے دوں گا، بل بتا دو کتنا چارج کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا رکشے کا کرایہ ملے گا، مرسیڈیز کا نہیں۔ اب میں اس کی وضاحت میں ناظرین نہیں جاؤں گا، یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے، بہت ہی زیادہ تلخ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن آپ یقین مانیں ناظرین، ہی ارنڈ اٹ، یہ اسی قابل تھا۔ یہ انتہائی کوئی گھٹیا ترین انسان پاکستان کا۔ بدقسمتی ہے ناظرین کہ نون لیگ نے کبھی بھی ان چیزوں کی پاسداری نہیں کی، ان روایات کی، اخلاقیات کی، اور آج بھی وہی جو گندا کھیل ہے ناظرین وہ کھیلا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جو کہ صرف گالم گلوچ کرتے ہیں اور جو صرف گھٹیا زبان سوشل میڈیا پر آ کر اور ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک اور خبر ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ مختصراً آپ اگر سن سکیں، یہ اعزاز سید صاحب کو عدیل اکبر کے حوالے سے ناظرین کہ اس نوجوان نے خودکشی کیوں کی ہے، بلکہ میں ایک متی اللہ جان صاحب کا ناظرین ایک ٹویٹ ہے وہ صرف آپ کو سناؤں گا کہ پولیس کے ساتھ کتنا ظلم اور کس حد تک ناظرین پولیس فورس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی ایک اے ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی سے وقتی طور پر ادارے کے اندرونی معاملات پر عوام کی توجہ ہوئی ہے، مگر ماتحت ملازمین جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ جو ٹاپ پر بیٹھی اتھارٹیز ہیں فوری توجہ دیں۔ ایک عام پولیس کانسٹیبل یعنی اسلام آباد کا ایک عام پولیس والا ناظرین، یہ نسبتاً 12 گھنٹے روزانہ صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے۔ ایک عام پولیس والا اسلام آباد پولیس کا 12 گھنٹے ناظرین کھڑا رہتا ہے۔ آگے سنیں، ہفتہ وار چھٹی کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، 3 ماہ میں صرف ایک بار 5 دن کی یکمشت چھٹی ملتی ہے، یعنی 3 ماہ بعد صرف 5 دنوں کے لیے ایک ساتھ آپ کو چھٹی ملتی ہے۔ اور وہ جو 3 ماہ بعد 5 دنوں کی چھٹی ہے ناظرین، وہ بھی جو اوپر بیٹھی ہوئی اتھارٹیز ہیں ان کی منظوری کے باوجود تھانہ محرر یعنی جو محرر بیٹھا ہوتا ہے اس کے بھی اگر آپ نے پالشی اگر اس کے آپ ہیں یا اس کے ساتھ آپ کی دوستی یاری ہے تب جا کر وہ منظور ہوتی ہے۔ پولیس کی زیادہ نفری وی وی آئی پی سیکیورٹی پر معمور ہوتی ہے اور 12 گھنٹے یہ صرف خالی وی وی آئی پی پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں، یعنی وی وی آئی پیز جو پولیٹیکل کلاس ہے، ججز ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ناظرین، ان کی سیکیورٹی غیر ضروری سیکیورٹی پر یہ 12 گھنٹے بیچارے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔